جو نظروں میں ہے، جو چہرے میں ہے، چہرہ ہی تو وہ مرکز ہے جہاں سے فتنے کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا، ان آیات سے صحابیات نے کیا سمجھا؟ اس آیت کے اترنے کے بعد انہوں نے کس چیز کو چھپایا؟ بڑا غور طلب نقطہ ہے۔ اس آیت کے اترنے کے بعد صحابیات نے کس چیز کو چھپایا؟ لباس تو وہ پہلے ہی پہنتی تھی، لباس تو وہ پہلے ہی پہنتی تھی۔ صحابیات نے اس آیت کے اترنے کے بعد سب سے پہلے اپنی گردن، اپنے سر اور اپنے چہرے کو ہی تو چھپایا، لباس تو پہلے بھی استعمال ہوتا تھا۔ تو ہم آیت کی تفسیر کہاں سے لیں گے؟ صحابیات سے۔ انہوں نے اس پہ کیسے عمل کیا، ویسے ہماری عورتیں عمل کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران حج عورت کو حکم دیا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران حج عورت کو حکم دیا کہ عورت، احرام والی عورت نہ نقاب باندھے۔ سنیے ذرا، قرآن حدیث میں کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے چہرہ چھپانے کی، اور یہ کہاں سے پڑھی جا رہی ہیں؟ اللہ کے نبی احرام والی عورت کو حکم دے رہے ہیں، احرام والی عورت حالت احرام میں نقاب نہ پہنے اور نہ ہی دستانے پہنے۔ کیا کرے جی؟ بولیے۔ نقاب نہ پہنے اور دستانے بھی کب؟ 24 گھنٹے، فار ایور، پورا سال، صرف حالت احرام میں۔ تو مفہوم مخالف کیا نکلا؟ حالت احرام میں نقاب نہیں باندھے گی، دستانے نہیں پہنے گی، اور جب احرام کی حالت ختم ہو جائے گی تو پھر یہ دونوں کام۔ سمجھنے والے کے لیے تو ایک دلیل ہی کافی ہے، اور جس نے نہ سمجھنا ہو وہ ملنگ کی طرح، اسے کسی نے کہا تو نماز نہیں پڑھتا، اس نے کہا آپ بھی کمال کرتے ہو، قرآن میں نہیں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والے نماز دے نیڑے بھی نہ جائے جائے۔ اس نے کہا ظالم آگے تو پڑھ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں کوئی ڈگتے عمل کر لیں گے، آگے پھر دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابو داؤد میں روایت ہے، ابن ماجہ میں روایت ہے کہ عورتیں حالت احرام کے اندر دستانے نہ پہنے، نقاب نہ باندھے۔ کیا ثابت ہوا کہ جب احرام کھل جائے گا وہ نقاب بھی کریں گی، دستانے بھی پہنیں گی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی، پہلی روایت بخاری کی اور ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب ہم حج اور عمرہ کرتی، حج اور عمرے کے اندر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی، حالت احرام میں ہوتی، ہمارے قریب سے لوگ گزرتے، ہم اپنی چادروں کو اپنے سروں سے کھینچ کر اپنے چہروں پہ ڈال لیتے۔ کس کا حکم ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ آیت ہے، اس پہ پریکٹیکل سب سے پہلے نبی کی گھر والیوں نے کیا ہے۔ باندھنا تو نہیں نقاب، لیکن حالت احرام میں بھی چہرہ ننگا۔ جب مرد گزرتے چادروں کو کھینچ کے اپنے چہروں پہ ڈال لیتے، اور جب مرد چلے جاتے اپنے چہرے سے چادر اٹھا لیتے۔ اس آیت میں چوتھا حکم، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، وہ اپنے پاؤں کو زمین پہ نہ مارے کہ ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے۔ ذرا غور کرنا اس آیت پر، یہاں سے بھی کتنی شاندار مثال مل رہی ہے۔ اپنے پاؤں کو زمین پہ زور سے نہ مارے کہ چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے، لوگ اس کے پاؤں کی چھنکار سن کر، پائل کی چھنکار سن کر اس کی طرف متوجہ ہو۔ خامدو، جب بیگم کو اتنی لمبی ہیل والی جوتی لا کے دیتے ہو اور وہ ایئرپورٹ پہ ٹک 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 کرتی جاتی ہے تو ہر کوئی مڑ کے نہیں دیکھتا یہ کیا جا رہا ہے؟ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ قرآن کہہ رہا ہے اپنے پاؤں کو زور سے نہ مارو، لوگ متوجہ ہوں۔ اور ہم بڑے شوق سے جتنی لمبی ہیل، میری بیگم میرے ساتھ چلتے ہوئے میرے سر تک پہنچنی چاہیے، ہمارا قد بالکل برابر ہونا چاہیے۔ اور یہ بے غیرتی، یہ پاؤں کی آواز، یہ ہیل کی ٹک ٹک غیر مردوں کے کانوں میں پڑے گی، وہ متوجہ ہوں گے تیری بیگم کی طرف، تیری غیرت کہاں جائے گی؟ اور یہ ہیل کی ابتدا کہاں سے ہوئی یہ بھی پتا ہے؟ بنی اسرائیل سے۔ ایک عورت تھی چھوٹے قد کی، وہ دو عورتوں کے درمیان میں چلتی تو قد چھوٹا ہونے کی بنا پر کوئی اس کی طرف توجہ نہ کرتا، اس نے سب سے پہلے ہیل کی جوتی کا آغاز کیا، لمبی ہیل۔ اور آج کل تو لمبی ہیل، پہلے تو ہیل تھوڑی سی چوڑی آتی تھی، اب پینسل ہیل آ رہی ہے۔ بے شک پہنتے ہوئے اگر وہ گر جائے تو اس کا ٹخنا ہی نکل جائے وہ خیر صلاح ہے، لیکن جتنی پتلی اور لمبی ہوگی اتنی اچھی لگے گی۔ اس نے سب سے پہلے ہیل والی جوتی کا آغاز کیا، اور انگوٹھی پہنتی، نگینے کے نیچے خلا ہوتا اس میں خوشبو بھرتی، اور جب وہ مردوں کے پاس سے گزرتی اس کو یوں ہلا دیتی، اس کی خوشبو نکل کر لوگوں کی تک پہنچتی، اس کی ہیل کی آواز
اور خوشبو لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتی، اور اس عورت کا نام فتنہ رکھا گیا۔ اور اللہ معاف کرے، آج ہر گھر کے اندر ہیل کا فتنہ موجود ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تمہاری عورتیں اپنے پاؤں کو زمین پہ اس زور سے نہ مارے کہ اس کی آواز سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو، ان کی چھپی ہوئی زینت اور ان کے لیے لوگوں کے لیے فتنہ انگیز بن جائے۔ اللہ کے لیے سوچنا، پاؤں زیادہ فتنے والی چیز ہے یا چہرہ؟ کیا خیال ہے؟ پاؤں زیادہ فتنے والی چیز ہے یا چہرہ؟ کسی عورت کا آپ شادی کرنا چاہو، چہرہ اس کا بہت خوبصورت ہو لیکن اس کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہو، پاؤں اس کے بدصورت ہو، کیا خیال ہے اس پاؤں کی وجہ سے رشتہ چھوڑ دو گے؟ ارے کبھی کسی نے تعارف کرواتے ہوئے یہ کہا میرے محبوب کے پاؤں بڑے اچھے ہیں؟ کہا کسی نے؟ میرے محبوب کے گٹیاں کا کی کہنا کبھی کہا؟ جو کہتا ہے میرے محبوب کا چہرہ پھول کی طرح ہے، اس کا چہرہ چاند کی طرح، اس چہرے کی تعریف ہوتی ہے۔ جب اللہ عز و جل پاؤں چھپانے کا حکم دے رہا ہے، پاؤں کو زمین پہ زور سے مارنے کی اجازت نہیں دے رہا کہ پاؤں کی آواز سن کے وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، جب تو اپنے چہرے کو کھولے گی، جب چہرے پہ نظر پڑے گی، اور یہ چہرہ میک اپ سے سجا ہوا، یہ چہرہ سرمے سے سجا ہوا، یہ چہرہ فتنے کا بہت بڑا دروازہ ہے، پاؤں مارنے کی اجازت نہیں زمین پہ کہ لوگ اس پاؤں کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوں گے، تو چہرہ کھولنے کی اجازت کہاں سے مل گئی؟ اللہ کے لیے غور کیجئے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں ہم احرام میں مردوں سے اپنے چہرے ڈھانپا کرتی تھی۔ امام حاکم نے اس کو روایت کیا اور کہا یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پہ صحیح ہے، اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کی۔ ہم کہاں سے دلیل لیں گے؟ اس اسلامی معاشرے سے جو مدینے سے چلا، اس اسلامی معاشرے سے جس کا سب سے پہلا آباد ہونے والا معاشرہ ساری عمر کے لیے ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اسماء ہے بنت ابی بکر ہے، فرما رہی ہے کہ ہم احرام سے پہلے احرام کی حالت میں مردوں سے اپنے چہرے کو چھپایا کرتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قریش کی عورتوں کے لیے بلا شبہ بہت فضل ہے، لیکن میں نے انصار کی عورتوں سے بڑھ کر کوئی بھی اللہ کی کتاب کی تصدیق کرنے والی اور اللہ کی کتاب میں نازل ہونے والے حکموں پر ایمان لانے والی ان سے بڑھ کر نہیں دیکھی۔ جب سورۃ نور کی یہ آیت اتری وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ، یہ آیت نازل ہوئی، ان کے مردوں نے گھروں میں جا کر سنائی تو ہر عورت اٹھی اپنی چادر کی طرف، اور صبح کی نماز میں سب نے پردہ کیا ہوا تھا اور ایسی تھی گویا ان کے سر پر کوے ہیں، سیاہ چادریں ان کے سر پر تھی جو ان کے پورے جسم کو چھپا رہی تھی۔ یہ انصار کی عورتیں قرآن کی آیات پر تفسیر کر کے پریکٹیکل آپ کے لیے اور ہماری بچیوں کے لیے آئیڈیل دے رہی ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے عورت سر سے لے کے چہرے سمیت پورے جسم کو چھپا ڈالے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ روائی چچا پردے کے احکام نازل ہونے کے بعد میرے گھر آئے۔ روائی چچا سنائیے ذرا ان کو جا کر، جو لوگوں کو میڈیا کے اوپر آوازیں لگا لگا کر کہتے ہیں چہرہ کھلا رکھو، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے چہرہ چھپانے کی۔ عائشہ کے چچا ہیں، پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد ملنے کے لیے آئے، بخاری و مسلم کی روایت فرماتی ہے میں نے اپنے چچا کو اس وقت تک اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دی جب تک محمد رسول اللہ نے اجازت نہیں دے دی۔ وہ تو اپنے چچا کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دے رہی کہ اب پردے کے احکام نازل ہو گئے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ یہ تمہارے چچا ہیں تو ان کو آنے دو، پھر انہوں نے اندر آنے کی اجازت دی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص، احادیث پہ غور کیجیے اللہ کے لیے، اور اپنے گھروں کو محمدی گھر بنائیے، اپنی بیویوں کے دلوں سے فنکاراؤں اداکاراؤں کی محبت کو کھرچ ڈالیے اور ان کے دلوں میں خدیجہ اور فاطمہ اور عائشہ کی محبت کو بھر دیجیے۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب تک آپ کے گھر میں کیبل اور ڈش اینٹینا رہے گا وہاں پر محمد الرسول اللہ کے صحابہ کی محبت پنپ سکتی؟ آپ جتنی مرضی تقریر کر کے جاؤ، ایک فلم دیکھیں گی اور سارا پیچھے کام صاف ہو جائے گا۔ تو اپنے گھروں کو ان شیطانی آلات سے پاک کرو، ان گندے آلات سے پاک کرو۔ ہاں کوئی اسلام کی بات اس کے ذریعے دیکھی جا سکتی ہے تو اس کو دیکھو۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کے ساتھ
اپنی چادر لٹکا کر چلے, ذرا توجہ کرنا.